جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو اچھا بھی تو کوئی آپ چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے۔ کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور آپ لوگ مجھے 72 حوریں لے کے گھومیں گے تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ اب ان کا اعتراض جو ہے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، اس کے فیصلے کی طرف اعتراض جا رہا ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس بارے میں علماء کرام؟ یہ جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کے فیصلوں کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ جی ناظرین، یہی لفظ اس کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے گا، اور ہر ذی شعور شخص اگر دلائل پر غور و تفکر کرے، حقائق کو جاننے کی کوشش کرے، نتیجہ اس کا یہی برآمد ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے رائٹس رکھے، جس کے لیے جو فیصلہ فرمایا وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان بحیثیت مخلوق کیسے سوچ سکتا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا خالق اور مالک اللہ رب العزت اپنے کسی فیصلے کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ فرمائے؟ ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اندر ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ مرد کے لیے 4 کا جو ہے وہ اختیار ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ 1 کے اندر باؤنڈ شپ ہے۔ تو بیسیکلی بات دراصل یہ ہے کہ نسب کا تحفظ اسی میں ہے۔ اگر آج کوئی شخص اپنے آپ کو حلالی کہتا ہے تو بیسیکلی وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر ماں جو ہے وہ طائفہ ہو، معاذ اللہ، کبھی ادھر جانے والی ہو، کبھی ادھر جانے والی ہو، کبھی ادھر جانے والی ہو، تو اب بچہ جو ہے وہ ساری زندگی اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس قسم کا معاملہ ہے کہ یعنی وہ حرام کا نطفہ ہے، یا اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو، جس طریقے سے یورپ کنٹریز کے اندر ہے۔ ایک رپورٹ ابھی کچھ دنوں پہلے آئی، ایک بچہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے تو چند دعوے دار آ گئے 8-10 کے قریب، کہ جناب یہ جو نا لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس عورت سے جب معلومات کی گئی تو اس نے بتایا کہ 8-10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ ان کے ساتھ ملتی رہی، اور پھر اس کے بعد 50 سے زیادہ لوگوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اس بچے کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ مغرب گراوٹ کا شکار ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس اگر ایک بہت بڑی نعمت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پیارے اسلام نے ان کو یہ تعلیمات دی کہ ایک عورت کو اپنی پاسداری کرنی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی عفت کی پاسداری کرے گی اور اپنی حیا کو جو ہے وہ اختیار کرے گی، اسے تار تار نہیں کرے گی۔ آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں ہے تو کل بروز قیامت بھی وہی خاوند ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات تو معقول ہے، لیکن قرآن پاک جس شخص نے اس کا مطالعہ کیا، اسے سمجھا، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ سورہ زخرف ہے قرآن پاک کے اندر، آیت نمبر 68 سے جنت کا ایک تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج کے دن یعنی قیامت کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوں گے۔ ناظرین، جس وقت یہ ندا دی جائے گی نا، یا عباد، سب متوجہ ہو جائیں گے، مسلمان بھی، کافر بھی، منافقین بھی۔ اور یہ جو عورت مارچ والے لوگ ہیں، اگر تھوڑا سا ڈیپلی اگر اسٹڈی کی جائے تو یہ منافقین کا ایک لیٹسٹ ورژن ہے، جو مطلب جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ جو اس گروپ کی بنیادیں ہیں نا، تو وہ بیسیکلی قرآن و حدیث کے ضابطوں کو نہیں مانتے، اور اس پر دلائل کی بھی اتنی حاجت نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ آیات قرآنیہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، احکامات الہیہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بس اتنا بہت ہے کہ عذاب نہیں آ رہا، ورنہ پچھلی قوموں کے ساتھ تو ایسے معاملات ہوئے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال جس وقت ندا دی جائے گی اس وقت منافقین، کفار، مسلمان سب متوجہ ہو جائیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ میرے بندو آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمزدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما برداروں میں تھے۔
اب ناظرین اب دو گروپ بن جائیں گے، ایک مسلمانوں کا جو کامل مومنین تھے ان کے سر ابھی بھی اٹھے رہیں گے، اور جو کفار اور منافقین چاہے وہ لیٹسٹ ورژن میں ہو یا پرانا ورژن ہو وہ سب کے سب گردن جھکا لیں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اور وہ فرما برداروں میں نہیں تھے، انہوں نے تو منمانی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ارشاد ہوگا؟ فرمایا جائے گا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہ برابری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، رب کائنات اگر چاہے تو برابری فرمائے، چاہے تو برابری نہ فرمائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، لیکن جنت کے اندر جب حکم ہوگا جانے کا برابری کی بات ہے۔ فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ناظرین بات دراصل یہ ان آیات کے اندر بہت سارے نکات ہیں، اگلی آیات بھی جنت سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں اور دو باتوں پر صرف ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو ان کی ازواج کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی لیبرل یہ آیت سننے کے بعد اعتراض کر دے کہ جناب جب جانے میں برابری ہے تو جس طریقے سے مردوں کے لیے 72 ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی روایات ہے تو ان کے لیے بھی کچھ ایسا ہوتا۔ بات یہ ہے اللہ پاک ہے، اس نے حیا کے معیار کو برقرار رکھا کہ کسی کا نسب جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو جنت کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی بے حیائی نہیں ہوگی۔ یہ لبرل یہی چاہتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اسلام یہ اعلان کرتا کہ جناب ایک عورت، یہ جو لبرل مطلب یہ جو مارچ والے لوگ ہیں اور آزادی مارچ والے لوگ ہیں، یہ جو عورت مارچ والے لوگ ہیں، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ایک عورت جس کے پاس جائے اپنا منہ لگائے جو چاہے کرے، بس ان کے لیے اب کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اب تو ان کو آزادی مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ جو لوگ ان گھٹیا کاموں کے اندر دنیا کے اندر اس کا مطالبہ کرتے ہیں یا آخرت کے اندر وہ اعتراضات کرتے ہیں، اللہ رب العزت پاک ہے، ٹھیک ہے، اس نے پاکیزگی کو پسند فرمایا ہے، چاہے دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو، اپنے بندوں کے لیے۔ اور جو نافرمان ہے تو حضور علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے ہر وہ چیز ہے جس کی ان کی دل خواہش کریں گے۔ یہ کیوں انعام دیا جا رہا اور اتنا بڑا انعام؟ حالانکہ جنت کے بارے میں چند روایات اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ ادنا جنتی کے لیے جنت کا کتنا بڑا اسپیس دیا جائے گا، دنیا سے 10 گنا سے زیادہ۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب یہ تم 10 بنگلے لے لو، 10 پلاٹ بھی لے لو، 10 تم آؤٹ لیٹ شو روم لے لو، 10 فیکٹریاں لے لو، تو وہ یہ کہے گا کہ شاید میری 7 پشتیں جو ہے وہ اب کھا لیں گی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو عطائیں ہیں اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اور انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے لبرل لوگوں کو اور یہ جو عورت مارچ والے لوگ ہیں اس گروپ کو، دنیا کے اندر تو یہ تقابل کرواتے ہیں مسلمانوں کا اور کفار کا۔ آپ کبھی جب کوئی ویڈیو دیکھیں ایسی یا کوئی پروگرام دیکھیں کہ جس میں کسی مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو اس کے اسلام کی وجہ سے، تو یہ تقابل کروا سکتے ہیں آج دنیا کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، شاید پاسبل ہے دنیا کے اندر کوئی مسلمان کا عمل پستی والا ہو، ان کا بظاہر عمل ذرا زبردست ہو، اچھا ہو، ایٹریکٹیو ہو، بلندی والا ہو، یہ پاسبلٹی ہے اس کی۔ لیکن کل بروز قیامت ان کے پاس صرف 0 ہے، اور 0 کے اندر بھی یہ کہ ٹوٹل مائنس میں 100% مائنس کے اندر کہ کل بروز قیامت جنت صرف مسلمانوں کے لیے جہاں تمام نعمتیں ہیں، اور جہنم کفار کے لیے ہے کہ جہاں تمام اذیتیں ہیں۔ اب کیا تقابل ہے؟ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت جنت کے تذکرے کیے جائیں، لیکن ایک ترغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر ہی حضور علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ محبوب خوشخبری دو، خوشخبری سناؤ۔ کس بات کی؟ کن لوگوں کو سنائی جائے؟ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ کس بات کی سنائی جائے خوشخبری؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان لہم جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک پارک کے اندر آدمی کہیں جاتا ہے تھوڑا ٹائم کے لیے، اگر بالفرض وہ کوئی پارک ایسا ہو ناظرین دنیا کے اندر اس کی ٹاپ پوزیشن ہو، تو جانے والا پھولے نہیں سمائے گا کہ مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنت تو باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ بہت ساری روایات کے اندر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا اس کی زمین جو ہے وہ فلاں یاقوت کی ہوگی، اور ایک جو ہے نا وہ فلاں مطلب ہیرے کا ہوگا، اور اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ جو مطلب موتی ہیں اس کے ان کے مطلب گھر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی خوبصورتیاں۔ اسپیس کتنا بڑا؟
دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ. اچھا اس کی کوالٹی اور بیوٹی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ایسی بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے لبرل مل کر کے بھی اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکتے. فرمایا جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جگہ چھوٹی سی بالکل نا ایک چابک, اتنی سی جگہ ساری دنیا کی خوبصورتی دنیا و مافیہ جو کچھ اس میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے کوانٹٹی کتنی ہے, دنیا سے 10 گنا بڑی, اس سے بھی بڑی ادنا جنتی کے لیے. کوالٹی کیسی ہے کہ دنیا کے اندر آپ اگزامپل نہیں دے سکتے کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کہ جنت ایسی ہے. آج دنیا میں کسی نے اللہ کی اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر, جیسے صراط مستقیم کہتے ہیں, جہاں آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے, جو حکم دیا گیا اس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر اس راستے کو اپنایا تو شاید من کی بات کی قربانی دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, من مانی نہیں ہو سکتی. اور اگر من مانی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اطاعت نہیں ہو سکتی. جس نے آج اطاعت کر لی تو کل پھر وہ جو من چاہے گا وہ ملے گا. اور ناظرین دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, آخرت کے لیے فرمایا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تو ہمیں آزادی مارچ, عورت مارچ والے لوگوں سے اپنے آپ کو آج بچانا ہے. یہ ہمارے رب کے احکامات کا نتیجہ یا اس کے تقاضے ہیں, ٹھیک ہے. آج ہم نے اگر ایسا کر لیا تو کل بروز قیامت ہمیں وہ کام آئیں گے جن کی ہم اطاعت کر رہے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, آپ نے حیا کا درس دیا وہ مان لیا, آپ نے جو احکامات بیان فرمائے سر تسلیم خم کر دیا, تو پھر کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوب عنایات فرمائے گا اور سارے لوگ مل کر کے بھی ان خوشیوں کو, ان خوبصورتیوں کو, ان نزاکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے. تلاوت قرآن مجید, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کڈز پروگرام, موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے.